30 پر ہے ولا یقال ان یدہ قدرتہ لان فیہ ابطال الصفات، کہ اللہ کے ید کا ترجمہ قدرت سے نہ کیا جائے کیونکہ اس سے اللہ کی صفت کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر حضرت ملا علی قاری جو ہیں انہوں نے امام عینی نے اپنی عمدۃ القاری کے اندر اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے یہاں یہ ارشاد فرمایا، اس چیز میں یہ جلد نمبر 16 ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا وَقَدِ اتَّفَقَتْ أَقَاوِيلُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ عَلَىٰ أَنَّ الْعَرْشَ هُوَ السَّرِيرُ وَأَنَّهُ جِسْمٌ ذُو قَوَائِمٍ، کہ عرش جو ہے وہ تخت ہے اور عرش جو ہے وہ ایک جسم ہے۔ کیوں؟ آگے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اٹھیں گے تو عرش کا پایا پکڑ لیں گے، تو پتہ چلا عرش جسم ہے، عرش مخلوق ہے اور عرش جو ہے وہ محدود ہے۔ اس بنیاد پر اس کی آگے دیگر تشریحات بھی موجود ہیں۔ تو عرش کا ترجمہ بدلنا، جو جس طرح کے یہاں پر وہ کہا گیا جملہ کائنات کا نظام یا اس طرح کر کے عرش کا ترجمہ جو ہے وہ اور کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ عرش ایک جسم ہے، عرش مخلوق ہے اور عرش کی ایک حد ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ جو ہے اس کو اس انداز میں عرش پہ بیان نہیں کر سکتے کہ جس سے معاذ اللہ اس کا جسم ہونے کا بام پڑتا ہو۔ اگر یہ ترجمہ اور یہ انداز دیکھنا ہے تو وہ انداز تمہیں کنز الایمان شریف میں ملے گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہماری جو دیگر لغات ہیں، کتابیں ہیں، ان کے اندر بھی اس چیز کو بیان کیا گیا، اور انگلش ڈکشنریز کے لحاظ سے بھی اگر ہم تمکن اور متمکن کا معنی دیکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں بنتا کہ اس طرح ترجمہ کیا جائے، چونکہ اس سے مادہ اور جسم کی معاذ اللہ بو آتی ہے، جو کہ رب ذوالجلال کے بارے میں ایسے الفاظ کا بولنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ غیاث اللغات فارسی کی ہے، اس میں ہے متمکن، مکان گیرندہ، جا گیرندہ، یعنی جگہ پکڑنے والا، مکان پکڑنے والا۔ اور اسی طرح ہی دوسرے مقام پر یہ لغات کشوری ہے، اس میں اس کا معنی بیان کیا گیا مکان لینے والا۔ اور انگلش کی لغات کے لحاظ سے اس کے ترجمے میں یہ لکھا گیا فکسڈ، سیٹڈ اور سیٹلڈ، جو کسی جگہ فکس کر دیا گیا ہو، سیٹڈ سیٹ نشین ہو گیا ہو، سیٹ پہ بیٹھ گیا ہو، یہ سارے الفاظ رب ذوالجلال کے بارے میں جائز نہیں ہے۔ اس واسطے یہ عرفان القرآن وہ ترجمہ ہے جس میں الوہی ادب جو ہے اس کو پیش نظر ان آیات میں نہیں رکھا گیا۔ رب ذوالجلال کے بارے میں لفظ متمکن بولا گیا، اللہ کے بارے میں لفظ قائم بولا گیا، اور ایسے ہی بھولنے والا کا لفظ جو ہے رب ذوالجلال کے بارے میں استعمال کیا گیا۔ ہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ انشاءاللہ وہ اب آگے تبدیلی کریں گے، چونکہ پہلی ہماری تقریر کے بعد وہ تبدیلی کر چکے ہیں۔ میرے پاس اس وقت اس کے ثبوت موجود ہیں۔ ہم نے جو غلطیاں نکالی تھی اس کے لحاظ سے انہوں نے ایک مرتبہ اٹھایا اپنے عرفان القرآن کو مکتبوں سے، اور اب وہ جو اس وقت تھی اس کی ایڈیشن جو تھا یہ وہ پہلا ایڈیشن ہے، یہ بعد والا ہے۔ اب اس میں وہ مقامات اگلے ہم کسی نشست میں بیان کریں گے کہ ہم نے بہتری ان کے لیے سوچی، اور ہم پہ اعتراض کرتے ہیں انہیں آتا کچھ نہیں، یہ جاہل ہیں، جانتے کچھ نہیں، مگر خدا کا فضل ہے کہ ہم نے جو غلطیاں ان کو بتائی تھی ان میں سے بعض غلطیوں کی انہوں نے اب نئے ایڈیشن میں اتنی اصلاح کر لی ہے۔ مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ ابھی تو پیچھے بہت سے کفریات باقی ہیں، ترجمے کے اندر کفریات باقی ہیں، ترجمہ قرآن کے اندر عرفان القرآن میں کئی کفریات لکھے ہوئے ہیں، اور ان سے توبہ بھی ضروری ہے، اور پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس مقام پہ توبہ قبول ہوتی ہے اور کس مقام پہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہماری ضرب ان تک پہنچتی نہیں، اگر پہنچتی نہ ہوتی تو یہ تبدیلیاں نہ کرتے جو وہ کر چکے ہیں، تاکہ کوئی سیدھی سنے اور کہے تم نے یہ لکھا ہوا تو ہم کہیں ہم نے تو یہ لکھا ہی نہیں ہے، ہمارا تو یہ ترجمہ ہے۔ اب یہ ہم نے پرانا اپنا ریکارڈ بھی رکھا ہوا ہے کہ کوئی اگر یہ الزام لگائے گا کہ تم نے کہا ہے اور وہ بات تو عرفان القرآن میں لکھی ہوئی نہیں، تو ہم دکھائیں گے کہ لکھی تھی
اور اللہ کے فضل سے ہمارے ٹوکنے پر اور غلطی نکالنے پر پھر اس کو صحیح کیا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فعل رضا، فعل رضا، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، حق کا داعی، حق کا واصل، حق کا داعی، حق کا واصل۔ اب جو ہے اس سے آگے شان رسالت کے لحاظ سے عرفان القرآن کا جو انداز ہے وہ بھی قابل اعتراض ہے۔ اس سلسلہ میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مشہور آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس کا ترجمہ، اور یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ترجمہ کے لحاظ سے یہاں پر چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پتہ چلے گا کہ کنز الایمان واقعی کنز الایمان ہے۔ یہاں پر دوسرے لوگوں کے ترجمے پہلے سنو۔ شاہ عبد القادر دہلوی کا ترجمہ، اور اگر ان لوگوں نے جس وقت اپنا برا کیا تھا آتے تیرے پاس، پھر اللہ سے بخشواتے اور رسول ان کو بخشواتا، اللہ کو پاتے معاف کرنے والا مہربان۔ اس کے بعد اشرف علی تھانوی کا ترجمہ، اور اگر جس وقت اپنا نقصان کر بیٹھے تھے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پاتے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جاتے پاتے یعنی ماضی کی بات ہے، اور اس ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ آیت کے نزول سے پہلے کی یہ سہولت تھی، چونکہ آیت نازل ہوگی پھر تو زمانہ ہی گزر گیا اس ترجمے کے مطابق۔ اب اگر آپ کسی کو کہیں کہ اگر آج آپ صبح 8 بجے آتے تو ناشتہ کرتے، تو اب سب کو پتا ہے کہ اب تو وہ وقت نہیں رہا، 8 بجے آتے تو کھانا کھاتے، اب وہ وقت نہیں رہا۔ سوچنا ذرا اس بات کو۔ ترجمہ محمود الحسن دیوبندی کا، اور اگر وہ لوگ جس وقت انہوں نے اپنا برا کیا تھا آتے تیرے پاس اور پھر اللہ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کو بخشواتا، تو البتہ اللہ کو پاتے معاف کرنے والا۔ ترجمہ مرزا حیرت دہلوی، اور یہ لوگ جب اپنے اوپر ظلم کر چکے تھے اس کے بعد بھی تمہارے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت چاہتے اور رسول تم بھی ان کی مغفرت چاہتے، تو بے شک وہ اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ ابو الکلام آزاد، اور جب ان لوگوں نے تمہاری نافرمانی کر کے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر لیا تھا، تو اگر اسی وقت تمہارے پاس حاضر ہو جاتے اور خدا سے اپنی نافرمانی کی معافی مانگتے، نیز خدا کا رسول بھی ان کی بخشش کے لیے دعا کرتا، تو یہ لوگ دیکھ لیتے کہ خدا بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور ہر حال میں رحمت رکھنے والا ہے۔ ترجمہ جونا گڑی، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ مودودی، اور اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ فتح محمد جلندری، اور یہ لوگ جو جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے، تو اگر تمہارے پاس آتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول خدا بھی ان کے لیے بخشش
طلب کرتے تو خدا کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ ایسے ہی یہ مختلف تراجم ہیں جن میں اس آیت کے نزول سے پہلے کی یہ سہولت بیان کی گئی کہ اس وقت اگر آ جاتے اور سرکار پھر ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے تو ان کو یہ فائدہ ہو جاتا۔ آیت کے نزول کے بعد ظاہری حیات میں بھی وہ مہلت اس ترجمے میں نہیں مل رہی، اور بعد از وصال تو بات ہی ان کے لحاظ سے معاذ اللہ بڑی دور کی ہے۔ یہ سورہ نساء میں جو اس انداز میں ترجمہ کیا گیا اس آیت کا، اب ہم نے اس وقت کمپیریٹو اسٹڈی کر رہے ہیں کنز الایمان اور عرفان القرآن کی۔ پہلے تراجم آپ نے سن لیے کہ کس طرح اور لوگوں نے تراجم کی ہوئے تھے، اور پھر آپ سنیں گے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی ان کا ترجمہ کس انداز کا ہے۔ لیکن اس سے پہلے وہ شیخ منہاج، یہ عرفان القرآن، اس میں اس آیت کا ترجمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آپ نے پہلے ترجمے ان کے سنے جاتے آتے پاتے۔ اب یہاں پر اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان پاتے۔ وہ ترجمے جو تھے بالکل اسی کی طرح یعنی وہ آپ ذہن میں رکھیں بلا تمثیل کہ اگر 8 بجے آتے تو ناشتہ کرتے، یعنی اس ترجمے نے نا امیدی پھیلا دی امت میں کہ یہ تو بتا رہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے تھا کہ کوئی ظلم کر بیٹھا تھا تو آتا اور اس کو بھیک مل جاتی، تو ظاہری حیات جو ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے اندر بھی ایسی گنجائش یہ ترجمہ نہیں دے رہا شیخ منہاج کا۔ بعد از وصال تو بات ہی بڑی دور ہے۔ اب آؤ چلو بریلی شریف چلتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ